ملتان پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع ایک شہر ہے جو ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ ملتان آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا 5واں بڑا شہر ہے۔ تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ لوگ ملتان میں سرائکی بولتے ہیں، جو کہ یہاں کی خاصیت ہے۔ آج ہم آپ کو ملتان کے 10 ایسے مقامات کے بارے میں بتائیں گے جو ملتان میں تاریخی اہمیت کے حامل ہیں اور سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ نمبر 1، ٹومب آف شاہ رکن عالم۔ یہ صوفی بزرگ شیخ رکن الدین عبدالفتح کا مقبرہ ہے جو ملتان قلعہ کے شمال مغربی کنارے پر واقع ہے۔ اس مزار کی ترتیب سہروردی مقبروں کی طرح ہے، جس میں 3 داخلی دروازے، ایک مغربی چہرے والا محراب ہے۔ یہ مزار پوری طرح سے سرخ اینٹوں سے بنا ہوا ہے اور شیشم لکڑی کے شتیروں سے جکڑا ہوا ہے جو صدیوں سے سیاہ پڑا ہے۔ اس درگاہ کو تغلق فن تعمیر کی ابتدائی مثال سمجھا جاتا ہے اور یہ بر صغیر پاک و ہند کے سب سے متاثر کن مزارات میں سے ایک ہے۔ یہ مزار 1 لاکھ سے زیادہ زائرین کو سالانہ عرس کے تہوار کی طرف راغب کرتا ہے۔ نمبر 2، ٹومب آف بہاؤالدین زکریا۔ بہاؤالدین زکریا کا مقبرہ ملتان کے شمال مشرقی کونے میں واقع ہے۔ یہ مقبرہ 13ویں صدی کے وسط میں تعمیر کیا گیا تھا اور یہ ایک مخصوص ملتانی طرز تعمیر کی ابتدائی مثال پیش کرتا ہے۔ یہ صوبہ پنجاب کے جنوب میں ایک سب سے اہم درگاہ سمجھا جاتا ہے۔ مزار کی خاص بات 200 سال قدیم گول سفید گنبد ہے، جس کا طرز تعمیر دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ دربار کے اندر داخل ہو تو گنبد کے منفرد نقوش اور لکڑی کے ستون اس کی خوبصورتی کو بڑھا دیتے ہیں۔ نمبر 3، عیدگاہ مسجد۔ عیدگاہ مسجد ملتان کی عظیم الشان مسجد کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، جو سن 1735 میں مغل دور میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہ مسجد مغلوں کے زمانے کے آرکیٹیکچرل ڈیزائن اور آرائش کو پیش کرتی ہے۔ مسجد کے اندرونی حصے کو مغل دور کی دیگر عمارتوں کی طرح قیمتی شیشوں اور پتھروں سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مسجد میں ایک وسیع صحن ہے اور ایک نمازی خیمہ ہے جس کی لمبائی تقریباً 250 فیٹ ہے، اور مسجد کا بیرونی حصہ چمکیلے نیلے رنگ کے ملتانی طرز کی ٹائلوں سے سجا ہوا ہے۔ نمبر 4، چناب ریور بینک۔ دریا چناب تاریخی شہر ملتان کے جنوب کی سمت میں 29 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ پنجاب کا دوسرا لمبا دریا ہے۔ دریا چناب ملتان کی عوام کے لیے پکنک منانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہاں پر سیاح ماہی گیری اور بوٹنگ سے بھی خوب لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ دریائے چناب کو دیکھنے کے لیے سردیوں کا موسم بہترین ہوتا ہے۔ اس موسم میں آپ کافی قسم کی سواریوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، جس میں ہارس اور کیمل رائڈنگ شامل ہے۔ نمبر 5، ملتان آرٹس کونسل۔ ملتان آرٹس کونسل کو 1975 میں پنجاب کونسل آف آرٹس لاہور کی قانونی دفعات کے تحت ملتان شہر کے لیے اس کے علاقائی مرکز کے طور پر قائم کیا گیا۔ یہ عمارت MDA روڈ ملتان پر واقع ہے، جس میں ایک ہال، آرٹ گیلری، سٹیج اور ایک باغ ہے۔ ملتان آرٹس کونسل طلباء کو ملتان کے فنون اور ثقافت کی طرف راغب کرنے کے لیے بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہاں پر سٹیج ڈراماز اور مختلف پرفارمنسز منعقد کی جاتی ہیں، جس میں پپٹ شوز، پینٹنگ، ایگزیبیشنز اور مجسمے شامل ہیں۔ نمبر 6، گھنٹہ گھر۔ گھنٹہ گھر ہندوستان میں برطانوی راج کے دوران 1884 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس عمارت کو مکمل ہونے میں 4 سال لگے تھے۔ کلاک ٹاور ملتان یا گھنٹہ گھر ملتان پاکستان کے صوبے پنجاب میں ملتان کا ایک سرکاری دفتر تھا۔ یہ ملتان کا سب سے مصروف رہنے والا علاقہ ہے۔ یہاں پر بہت ساری مارکیٹس ہیں جن سے سیاح مناسب قیمتوں میں خریداری سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ عمارت دفتر اور ہال میں جلسوں کے لیے چھوٹی پڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے دفتر کو یہاں سے کہیں اور منتقل کر دیا گیا اور اس تاریخی عمارت کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ نمبر 7، جناح پارک ملتان۔ جناح پارک نیو ملتان روڈ پر شاہ رکن عالم کالونی بلاک E میں واقع ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت پارک ہے جس میں ہر قسم کے پھول، درخت اور خوشگوار ماحول دیکھنے کو ملتا ہے۔ جناح پارک متعدد قسم کے مقامات، رائڈز اور فوڈ کورٹس بھی مہیا کرتا ہے۔ بہت سے مقامی لوگ روزانہ اپنی فیملیز کے ساتھ لطف اور آرام دہ ماحول کے لیے اس پارک میں جاتے ہیں۔
یہ پارک بچوں کے لیے ایک بہترین پارک ہے کیونکہ یہاں پر بہت سے قسم کے جھولے پائے جاتے ہیں جن سے بچے بہت لطف اٹھاتے ہیں۔ نمبر 8 شاہ شمس سبزواری مزار۔ مزار قلعے کے مشرق میں واقع ہے۔ اس کا آرکیٹیکچر ڈیزائن دیگر ٹومز کی طرح ہے لیکن اس کی سجاوٹ پچھلے مزارات سے کافی مختلف ہے۔ اس مزار کی خاص بات اس کا سبز رنگ کا گنبد ہے جو کہ اس وقت کے شیشے اور اسٹائلش ٹائل سے سجایا گیا ہے۔ سیاح اس مزار کی خوبصورتی اور خصوصیت کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، تاہم اس مزار پر روزانہ کافی سیاح اور مقامی لوگ آتے ہیں۔ نمبر 9 ملتان فورٹ۔ ملتان قلعہ شہر کا ایک تاریخی مقام ہے جو کہ 800 سے 1000 عیسوی صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ ہندوستانی ڈیفنس اور فن تعمیر کا ایک سنگ میل تھا جو صوبہ پنجاب میں واقع ہے۔ یہ قلعہ اپنی ڈیفنس تنصیب کی حیثیت سے اپنی تاثیر اور اس کی فن تعمیر کے لیے بھی بہت مشہور ہے۔ قلعے کی دیواریں 21 میٹر اونچی ہیں اور 2 کلومیٹر کے فریم میں واقع ہے اور یہ قلعہ اصل میں کٹوچ گڑھ کے نام سے جانا جاتا ہے جسے کٹوچ خاندان نے تعمیر کیا تھا۔ نمبر 10 خونی برج۔ خونی برج پرانے دیواروں والے شہر میں الینگ روڈ پر پارک گیٹ اور دہلی گیٹ کے درمیان واقع ہے۔ خونی برج کا نام ملتان میں پیش آنے والے ایک خاص واقعہ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اس گڑھ کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ سکندر اعظم کے دورے کے دوران وہ بری طرح سے زخمی ہو گیا تھا اور اس نے اس گڑھ میں پناہ لی تھی۔ مزید یہ ہے کہ اس گڑھ پہ برطانوی فوج اور سکھوں کے درمیان ایک تباہ کن جنگ ہوئی۔ ان دونوں وجوہات کی وجہ سے یہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ابھی کے لیے اللہ